الحمدللہ الذی تجری بأمرہ المقادیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت واجب القدر معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا بھائی حافظ محمد اقبال، اس وقت موجود ہوں الحرمین قرآن کمپلیکس جامع مسجد موسیٰ میں۔ عوارض کی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے رمضان کے بعد آپ سے گفتگو کا پہلا موقع ہے۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزوں کا اہتمام فرمایا، گویا کہ اس نے پوری زندگی روزے سے گزار لی۔ مختصر عمل ہے، آسان عمل ہے، اور اس پر اللہ رب العزت نے بہت بڑا اجر رکھ دیا ہے کہ ایک آدمی پورا سال کھائے بھی پیے بھی اور اس کے باوجود بھی اس کے اعمال نامے میں روزوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو جن دوستوں نے روزے رکھ لیے ہیں وہ تو خوش نصیب ہیں، اور جن کو عوارض کی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے موقع نہیں ملا، تو اب بھی شوال کے 12 دن باقی ہیں۔ جب چاہے ان 12 دنوں میں 6 روزے مکمل کر لیں، اس پر بہت بڑا اجر ہے۔ قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تعارف فرمایا اس آیت میں۔ یہ سورۃ الکاف کی آخری آیت ہے۔ ان لوگوں کا تعارف فرمایا جو خسارے میں ہیں۔ ایک تو خسارے میں وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، حرام کھاتے ہیں، حج نہیں کرتے، اوامر اور نواہی کا اہتمام نہیں کرتے، وہ خسارے میں ہیں۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تعارف فرمایا کہ جو اعمال بھی کرے، مجاہدہ بھی کرے، روزے بھی رکھے، سارے اعمال کرنے کے باوجود بھی خسارے میں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اعمال پر دنیا میں پانی پھیر دیتے ہیں۔ پوری زندگی عمل کرتے 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 ایک موقع ایسے آ جاتا ہے، کوئی ایسا عمل انسان سے ہو جاتا ہے، کوئی ایسا فعل سرزد ہو جاتا ہے، گفتگو میں کوئی ایسا لفظ نکل جاتا ہے کہ انسان اپنے زندگی پر اور اپنے تمام اعمال پر پانی بہا دیتا ہے۔ اس لیے عمل میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے اور گفتگو میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ جس طرح دنیا میں کوئی کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، آپ عمارت بناتے ہیں تو کئی دن لگ جاتے ہیں، دیوار بنانے میں، چھت ڈالنے میں، اور اگر اس کو خراب کرنا چاہے، گرانا چاہے تو 5 منٹ بھی نہیں لگتے۔ کسی کام کو کرنے میں کئی مہینے لگ جاتے ہیں، مدتیں لگ جاتی ہیں، لیکن اس کو گرانے میں، منہدم کرنے میں، خراب کرنے میں 1 لمحہ بھی نہیں لگتا۔ اور یہی حال اعمال کا بھی ہے کہ کرتے کرتے کئی سال گزر جاتے ہیں اور اس پر پانی بہانے میں 1 لمحہ بھی نہیں لگتا۔ تو جس طرح ہم دنیا میں اپنے مال و دولت کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی صحت کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے خزانے کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے اعمال پر بھی پیرا بٹھا دیں، اپنے باطن پر بھی پیرا بٹھا دیں، چوکیدار بٹھا دیں، اپنے اعمال کی نگرانی کریں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جب ایک جگہ جمع ہوتے تو یوں فرماتے، انؤمن ساعۃ، کیا فرماتے؟ انؤمن ساعۃ، آؤ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، آؤ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ تو گاہے بگاہے جب بھی وقت ملتا ہے، مراقبے کے ذریعے ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیا کریں۔
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں، امام غزالی کی بڑی کتابیں ہیں اور بہت مفید کتابیں ہیں، میں بھی تو ساری کتابیں ضبط ہو چکی ہیں، ان میں سے جو میں نے پڑھی ہے وہ 3 کتابیں ہیں، مکاشفۃ القلوب، احیاء العلوم اور کیمیائی سعادت۔ مجھے ان 3 کتابوں کو کئی بار پڑھنے کا موقع ملا۔ تو امام غزالی نے یہ ارشاد فرمایا احیاء العلوم میں کہ آپ نے اعمال کی نگرانی کرو، اس پر پیرا بٹھاؤ، آپ نے اعمال کا محاسبہ کرو، اور محاسبے کا جو سب سے بہترین طریقہ یہ بتایا کہ ہر روز رات کو سونے سے پہلے جو دن گزرا ہے اس کا محاسبہ کریں، رات کو سونے سے پہلے جو دن گزرا ہے اس کا محاسبہ کریں، روز اپنا معمول بنائیں، جو آپ سے اچائی ہوئی ہے، جو آپ نے خیر کے باتیں کی ہیں، اچائی کی ہے، صلہ رحمی کی ہے، جو عبادت کی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، کچھ دیر کے لیے مراقبہ کریں، آپ نے دن کا جائزہ لیں، جائزہ لینے کے بعد جو اچائی ہوئی ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ کا شکر گزاری یہ بہت بڑی عبادت ہے، ناشکری یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَقَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ کہ شکر کرنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں، نماز پڑھنے والے، حج کرنے والے، روزہ رکھنے والے اور اعمال کرنے والے تو بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں، لیکن قرآن کیا کہتے ہیں فَقَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ شکر کرنے والے بہت کم ہیں۔ تو شکر کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ خوش ہوتے ہیں، مستقل عبادت ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ مزید توفیق دے گا۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ قرآن کا وعدہ ہے کہ اگر تم میرا شکر گزاری کرو گے میں تمہارے لیے اس نعمت کو بڑھا دوں گا، رزق ہے بڑھا دوں گا، عزت ہے بڑھا دوں گا، مالداری ہے مزید بڑھا دوں گا، عبادت ہے اس میں مزید ترقی دے دوں گا۔ تو ایک تو یہ فائدہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور اس سے نعمت کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ جس طرح اعمال پر پیرا ہے، شکر گزاری یہ اللہ کے نعمتوں پر پیرا ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرے جو اچھائیاں ہوئی ہیں پورے دن میں، اور جو نافرمانی ہوئی ہیں اس پہ اللہ سے معافی مانگ لیں۔ آپ یوں سمجھے کہ کوئی دکاندار ہے، وہ روز کے روز کے حساب کو پورا کر کے سوتا ہے، جس کو دینا ہو دے دیتا ہے، جس سے لینا ہو لے لیتا ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، نہ اس کے ذمہ کسی کا قرض ہوتا ہے نہ اس کا کسی کے ذمہ قرض ہوتا ہے۔ این اسی طرح جب ہم اپنی زندگی یوں گزاریں گے کہ ہر رات ہم مراقبہ کریں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں، پورا دن کا جائزہ لیں، اور اس میں جو ہم سے اچھائیاں ہوئی ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو نافرمانیاں ہوئی ہیں اس پہ ہم اللہ سے معافی مانگیں، اور اگر نافرمانی کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو اس کے معافی اور تلافی کا انتظام کریں۔ اسی طرح اور یوں زندگی گزارتے گزارتے مجھے یقین ہے اگر موت آ جائے تو یہ ہماری کامیابی کی موت ہوگی۔ ایک تو ہم اپنے اعمال پر پیرا بٹھا دیں، جس طرح ہم دنیا میں اپنے خزانے کی، اپنی عزت کی، اپنے گھر کی، اپنی آبرو کی حفاظت کرتے ہیں، اس پر پیرا بٹھاتے ہیں، چوکیدار بٹھاتے ہیں کہ ہمارا خزانہ لٹ نہ جائے، چوری نہ ہو جائے، اسی طرح ہم اپنے اعمال پر پیرا بٹھا دیں، اعمال کرتے جائیں اور اس کو محفوظ کرتے جائیں، اعمال کرتے اور اس کو محفوظ کرتے جائیں۔ یہ نہ ہو کہ اعمال کر لیا، اعمال کے بعد مسجد سے نکل گئے، مصلی سے اٹھ گئے، ذکر کرتے کرتے تسبیح جیب میں رکھ دی اور پھر ایسی گفتگو شروع کر دی کہ سارے اعمال پر پانی پیر دیا۔ تو اس لیے رمضان کے بعد ہم اپنے رمضان کے روزوں کی بھی حفاظت کریں اور شوال کے روزوں کی بھی حفاظت کریں، آپ نے اس مجاہدے کی حفاظت کریں جو ہم نے پورے رمضان میں قرآن سناتے مجاہدہ کیا، ذکر و اذکار کا مجاہدہ کیا، درود شریف کا اہتمام کیا۔ اس کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اعمال پر پیرا بٹھا دیں۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔